أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. میرے عزیزوں پیارو بزرگوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، یہ 10 آیتیں جن کی تلاوت بھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی سورہ مؤمنون کے چھٹے اور آخری رکوع کے آخری 10 آیتیں ہیں. ان آیات پر سورہ مؤمنون مکمل بھی ہو رہی ہے. اس سے پہلے اس رکوع کی 16 آیتیں اس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ضابطہ بیان فرمایا تھا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناطے باقی رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا. اس وقت جن کے پلڑے بھاری نکلے تو وہی ہوں گے جو فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے پڑ گئے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا تھا، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آگ ان کے چہروں کو جلس ڈالے گی اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائے گی. ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری یہ بدبختی چھا گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے، ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فرمائے گا اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو. اور یہ کتنا بھاری جملہ ہے اور کتنی بڑی ناراضگی ہے، کتنی بڑی شقاوت اور بدبختی ہے. وہ لوگ جو مول لیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود یوں کہہ دے کہ تم مجھ سے بات نہ کرو. اللہ ہماری سے حفاظت فرماوے ایسی بدبختی سے، ایسی شقاوت سے. آگے اللہ فرماتے ہیں انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، پس ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں. فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون. تو تم نے ان لوگوں کا مذاق بنایا تھا، یہاں تک کہ انہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے تمہیں میری یاد تک سے غافل کر دیا اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے، جبکہ وہ ہمارے نیک بندے تھے. یہ تو وہ لوگ تھے
جو ہم پر ایمان لائے اور انہوں نے یہ دعائیں کی کہ اللہ ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں، تم نے ان کا مذاق اڑایا، ان کا ٹھٹھا کیا اور ان کو حقیر جانا، یہاں تک کہ انہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے تمہیں میری یاد تک سے غافل کر دیا اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ یعنی تمہارا جرم صرف یہی نہیں ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق پامال کیے، بلکہ نیک بندوں پر ظلم کر کے حقوق العباد بھی پامال کیے۔ اس دن کی ہولناک سزا سے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا، مگر تم اس کا مذاق اڑاتے رہے، اس لیے اب تم کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو، لہذا اب تو جو ہے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اب پڑے رہو ذلیل ہو کر اسی جہنم میں، دنیا میں مذاق اڑاتے رہے، اب تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، انہوں نے جس طرح صبر سے کام لیا تھا آج میں نے انہیں اس کا یہ بدلہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی مراد پا لی ہے۔ پھر اللہ ان سے پوچھے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پھر اللہ ان دوزخیوں سے فرمائے گا تم زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے۔ آخرت کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری زندگی اور اس میں جو عیش و عشرت کی تھے، مزے اڑائے تھے، وہ ان دوزخیوں کو ایک دن یا اس سے بھی کم معلوم ہوں گے۔ اور باقی ابھی کہا ہی جاتا ہے کہ اور جہاں کہیں دن کی باتیں چل رہی ہوتی وہاں پر یہ بات ضرور کہی جاتی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی بہت تھوڑی سی ہے۔ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے، ہمیں پوری طرح یاد نہیں، اس لیے جنہوں نے وقت گنتی کی ہو ان سے پوچھ لیجئے۔ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے، کیا خوب ہوتا اگر یہ بات تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی۔ یعنی اب تو تم نے خود دیکھ لیا کہ دنیا کا عیش ایک دن کا نہ صحیح مگر آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا تھا، یہی بات تم سے دنیا میں کہی جاتی تھی تو تم اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے اور الٹا آخرت کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب مرنے کے بعد گل سر کر مٹی ہو جانے کے بعد وہ سیدھا ہڈیوں میں تبدیل ہو جانے کے بعد پھر سے کیا ہمیں کون ہے جو دوبارہ کرے گا، پیدا کرے گا، تو تم اس وقت جو ہے اس کا انکار کرتے تھے۔ اب تو تم نے خود دیکھ لیا کہ دنیا کا عیش ایک دن کا نہ صحیح مگر آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا تھا، یہی بات تم سے دنیا میں بھی کہی جاتی تھی تو تم اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ کاش یہ حقیقت تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی تو آج تمہارا یہ حشر نہ ہوتا۔ آگے اللہ فرماتے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، بھلا کیا تم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا، تمہیں بیکار بنایا ہے، تمہیں پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے موقف کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بے مقصد پیدا کر دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم ایسے ہی پیدا ہو گئے، جیسے یہ ٹھیس لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہی نہیں، ہم ایسے ہی خود سے ہی پیدا ہو گئے۔ اور جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں اللہ نے جو ہے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور ہمارا اصل اور اوریجنل مالک اور مالک حقیقی، خالق حقیقی اور ہمارا خالق مالک رازق کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ بھلا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا۔ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے موقف کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بے مقصد پیدا کر دی ہے، یہاں جس کے جو جی میں آئے کرتا رہے، اس کا کوئی بدلہ کسی اور زندگی میں ملنے والا نہیں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی حکمت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی غلط بات منسوب کرے
لہذا آخرت پر ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا منطقی تقاضا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل احسان کہ واقعی اللہ نے ہمیں ایمان جیسی نعمت اور بیش بہا قیمتی جو ہے نعمت عطا فرمائی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہمارا یقین ہے، اور ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، اور ہماری اصل منزل جنت ہے، آخرت ہے۔ آخرت میں دنیاوی زندگی کے ایک ایک لمحے اور سیکنڈ کے بارے میں سوال ہوگا، اور ہم جواب دہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں۔ اس لیے ہمیں جو ہے میرے عزیزو ایمان اور اسلام کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ اللہ تعالیٰ غرض بہت اونچی شان ہے اللہ کی، جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ یقین جانو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ فلاح تو مومنین کو ملے گی نا، کافروں کو کیسے ملے گی؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ بغیر کسی دلیل کے جو ہے اتنے سارے جھوٹے خداؤں کو اپنا خدا مان لیا ہے، اور جو ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی کتنی نشانیاں ہیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس خالق کے حقیقی مالک حقیقی کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ یقین جانو کہ کافی لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اور تم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہو کہ میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام پر بھی رحم و کرم کا عفو و عافیت کا معاملہ فرماوے، اپنے خصوصی رحمتیں ہم پر نازل فرماوے، اور جو ہے مبارک مہینہ ذوالحجہ کا شروع ہونے والا ہے، اور رحمت کی وہ گھٹائیں اور برسات جو حرم میں مدینہ میں برسنے والی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عنایت فرما دے، ہمیں بھی اس کے دربار کی اصول اور آداب والی مقبول اور مبرور منظور حاضری اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ نصیب فرماوے، بار بار نصیب فرماوے، حج کی شکل میں، عمروں کی شکل میں نصیب فرماوے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو بھی قبول فرماوے، قرآن کی تفسیر کا اور نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ تو میرا عزیزو اور پیارو، سورہ مؤمنون کی یہ تفسیر تھی، ان آیات پر سورہ مؤمنون کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔